مسلک رضا حق کی ہے صدا اور ہم جو لڑتے ہیں تو تلوار کے بھروسے پہ نہیں بلکہ مدینے والے سرکار کے بھروسے پہ چلتے ہیں. تاریخ اٹھاؤ, جنگوں میں بھی ادھر تلوار چل رہی ہے, ادھر کھجور کی ٹہنی چل رہی ہے, جنگ ہوتی رہی. جنگ ہونے کے بعد جنگ جب فتح ہو گئی, وہ تلوار وہ کھجور کی ٹہنی والے صحابی آتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں بولو تمہاری تلوار کا کیا حال تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار کا کمال نہ پوچھو, اتنا کمال کیا ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. یا رسول اللہ میں تلوار اٹھاتا اور گردن تک نہیں پہنچتی, اس سے پہلے گردن تک کے گر جاتی. میرے نبی مسکرانے لگے, ارشاد فرماتے ہیں تلوار تیزی اٹھتی تھی تجھ سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا تھا. تلوار تیزی اٹھتی تھی, فرشتے تجھ سے پہلے کافر کی گردن کاٹ دیا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. یہ ایمان والے اگر سچے ہوتے نا تو اللہ فرشتے بھیج دیتا. پر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسے ایمان والے؟ اختیار دیکھو نبی کا, نبی کا اختیار دیکھو. ایک دن میرے آقا نے گھوڑا خریدا ہے, ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی, عرابی کسے کہتے ہیں دیہاتی. گھوڑا خریدا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. گھوڑے کی بات ہو گئی, جب لین دین کا وقت قریب آیا, گھوڑا سامنے موجود ہے, میرے نبی فرماتے ہیں لا. عرابی نے دیکھا قیمت اچھی مل رہی ہے, عرابی پھر گیا اور کہا میں نے گھوڑا بیچا نہیں ہے. میرے نبی فرماتے تو نے تو بیچا ہے, تیری میری بات ہو گئی ہے. کہا نہیں میں نے نہیں بیچا, ابھی اسی میں بات چل رہی تھی. عرابی اڑ گیا, کہا بتاؤ اگر میں نے بیچا ہے تو کوئی گواہ لے آؤ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے, گواہ لاؤ. کس کے سامنے بیچا, کس کے سامنے سودا ہوا, کون تھا ہمارے پیچھے؟ میرے نبی نے فرمایا تو تھا اور میں تھا. حضرت عمر پہنچ گئے, ابو بکر پہنچ گئے, صحابی آستے رہے, سمجھاتے رہے, رابی مان جائے اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, جو کہا سچ کہا ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہا ہے. لیکن رابی نہیں مانتا ہے, گواہ چاہیے. اتنے میں نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے خزیمہ, پہنچ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے. صحابیوں نے بتا دیا میرے نبی نے گھوڑا خریدا ہے لیکن عرابی کہتا ہے نہیں بیچا ہے اور گواہ مانتا ہے. حضرت خزیمہ نے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ میں ایک بات پوچھوں. میرے نبی فرماتے ہیں معلوم کر بول کیا بات ہے. یا رسول اللہ کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں میں نے گھوڑا خریدا ہے, بس اتنا کہنا تھا. میرے نبی کا اتنا کہنا تھا. حضرت خزیمہ کہتے ہیں رابی سن لے, میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے گھوڑا خریدا ہے, میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے گھوڑا خریدا ہے. اے آپ نے اتنا سنا, اس نے سوچا اب عمر کی تلوار نکلے, اب کاٹیں گے میری گردن. اس نے رسی میرے نبی کے ہاتھ میں دی, بھاگ گیا. عرابی تو بھاگا, میرے نبی نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا خزیمہ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, کہ تم نے میرا قول نہیں سنا ہے, بغیر دیکھے گواہی بولو دینا چاہیے کہ دینا چاہیے؟ ہم تو تیرے دھرم قسم کھا لی, تیری گواہی دیتے ہیں. ہم سے کیسے دھرم چلا سکتا ہے, ایک پیسے بلواؤ, کیسے دھرم چلاؤ, کیسے قسم چلاؤ, ایسے مومن ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے خزیمہ کہ تم نے قرآن نہیں سنا, کہ تم نے حدیث نہیں سنی. رب نے فرمایا بغیر دیکھے گواہی نہیں دینا. پھر تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دیکھنے کی بات ہے تو پھر آپ نے فرمایا خدا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے. بغیر دیکھے گواہی دے دی. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے دیکھی نہیں, بغیر دیکھے گواہی دے دی. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے دیکھی نہیں, بغیر دیکھے گواہی دے دی. آپ نے کہا کاندھے پہ فرشتے نیکی برائی لکھتے رہتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں, گواہی دے دی. آپ نے کہا قبر میں سوال ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا
دی یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، صرف آپ کہتے گئے خدا ہے ہم نے مان لیا، رسول ہے ہم نے مان لیا، نبی گزرے ہم نے مان لیا، جنت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا گھوڑا خریدا ہے ہم نے مان لیا۔ ارے جب بغیر دیکھے اتنی گواہی دے دی تو یہ بھی ہم نے دے دی، کیونکہ میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم نے فرمایا گھوڑا خریدا ہے ہم نے بغیر دیکھے گواہی دے دی، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا شریعت سب کے لیے برابر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے لیے برابر ہے، دو گواہ ہونا چاہیے، کتنے گواہ؟ دو گواہ۔ میرے نبی نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا لوگوں سن لو، آج خزیمہ نے گواہی دی ہے، میں نے خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر بنا دی ہے۔ یہ اختیار میرے مصطفیٰ کو ہے، جسے چاہیں حلال کر دیں اور جسے چاہیں حرام کر دیں، یہ میرے نبی کو اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مقصد یہی ہے ہمیں چلنا ہے تو اللہ سے ڈرنا، بولنا ہے تو اللہ سے ڈرنا، کھانا ہے تو اللہ سے ڈرنا، پینا ہے تو اللہ سے ڈرنا، ہر کام کرو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یار سوچو ایک چور ہوتا ہے، چور ہے، اگر کہیں میں چور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے اور گھر میں ایک بچہ جا کے کہتے پولیس آئی، تو چور سامنے آتا ہے، چھپ جاتا ہے، حالانکہ پولیس اپنے کام سے آئی ہو، کسی اور کام سے آئی ہو، کسی اور سے ملنے آئی ہو، پر چور خبر آ جاتا ہے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ سوچو کہ ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے گناہ کرتے ہیں، دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں، رات و دن کتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر کتنا کر کے چلتے ہیں، کتنا کر کے چلتے ہیں۔ چور بھی چھپ جاتا ہے پولیس سے ڈر کے کہ پولیس دیکھ رہی ہے پکڑنے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے کہ پکڑنا، پولیس کی پکڑ تو بڑی آسان ہے، پر رب فرمایا میری پکڑ بہت سخت ہے، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب رب پکڑنے پہ آتا ہے نا تو دنیا کے بادشاہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہے، اور جب بچانے پہ آتا ہے تو اپنے محبوب کو بکری کے جالے سے بچاتا ہے۔ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو مکے کے سردار ابو لہب سروا کے مروا دیتا ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ابو جہل کو بچوں سے مروا دیتا ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو فرعون کو پانی میں ڈبو دیتا ہے، اور جب بچانے پہ آتا ہے جب بچانے پہ آتا ہے کعبے کو آبادی چھوٹے سے پرندوں سے بچاتا ہے، جب بچانے پہ آتا ہے تو خلیل اللہ کو آگ میں بچایا۔ تو رب کی پکڑ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں یہ نبی کی محفل ہے، ایسا نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ سنو یا نہ سنو، آؤ یا نہ آؤ، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تمہارے نذرانے کے چکر میں آتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ اپنی قربانی ہم اس لیے دیتے ہیں کل میدان محشر میں ہماری پکڑ میں، اس لیے ہم آتے ہیں سنا کے جاتے ہیں، ورنہ نہ ہم تمہارے کھانا کھانے آتے ہیں اور نہ تمہارا نذرانہ لینے آتے ہیں۔ تم نذرانہ دے ہی کیا دے دو؟ ہم 4 آدمی آئے ہیں، 4 آدمی، ایک آدمی مزدوری 500 روپے کم سے کم لیتا ہو، نہیں لیتا ہو مزدوری کی، اور پوری رات ہم رہتے ہیں، پوری رات سفر میں رہتے ہیں، سردی ہو، جاڑی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم راضی ہو جاؤ، بس اس لیے کہ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں، بس کوئی ادا تو ایسی ہو کہ جس سے مدینے والا مصطفیٰ کوئی ادا تو ایسی ہو۔ ہمیں اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، ہم تمہیں بخشوانے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں کیا بخشوائیں گے، ہمیں تو خود اپنی پڑی ہے، ہم تو صرف تمہیں اتنا بتانے آئے ہیں کہ میرا نبی بڑا کریم ہے، کاش ہم اس کا دامن پکڑ لیں تو وہ ہمیں جنت میں لے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ 2 شعر سن لیں اور بات کو ختم کر لیں۔ یہ میں 2 شعر اکثر پڑھتا ہی ہوں، حالانکہ مائک اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ایک شعر بھی نہیں پڑھتا، یہ کمال ہے لوگوں کا، انہوں نے کیسے پڑھ لیا بھائی، میں تو 1 گھنٹے میں تھک گیا پڑھتے پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ میرے
اسٹاف میرے خاندان، ان کے علم، ان کے عمل، اب کیا لگا لیں، اب کیا لگا ان کی عمروں میں اللہ برکت دیتا ہے۔ تو سے سنیے بات کو ختم کرنے دور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں، کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں ہو جس میں ہو جس میں ہو کہیں اپنا، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے آپ لوگ قسم کھا کے بیٹھے کہ ہم کو نہیں پڑھنا، ہم کو نہیں پڑھنا، تو کتنا بھی پڑھ لو پڑھوا لو، پر ہم کو نہیں پڑھنا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بھی اتنی زبردستی تم سے نہیں کرنا، ہمیں کون سا سرپنچی پہ کھڑا ہونا ہے، ان سے ووٹ لینا، کوئی بات نہیں، داخل ہو سکتی ہے، سننے کے موڈ میں نہیں۔ حالانکہ میں ابھی تمہارے یہاں آ رہا تھا، راستے میں موٹر سائیکل پہ چلتے چلتے تو میں نے یہ شعر لکھی، اور میں یہ منقبت اس کو لکھ رہا تھا، اور میرا من بھی تھا کہ میں انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں پھر کہیں اور سناؤں گا۔ میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور تیرے نور، ان کے نور ان کے نور، سب کے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، کہ میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں، ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا۔ دل تو ہے۔ یہ مسلمانوں، یہ حضرت اپنا کام چھوڑ کے نہ دکان کر رکھی کپڑے کی، رات بھر دن بھر اس پہ رہتے ہیں، اور رات کو پھر بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، یہ سننے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا سینہ خود علم سے بھرا ہوا، جن کو سننا چاہیے نوجوان کو دیکھو ادھر بیٹھے ہو بازار لگا بیٹھے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سمجھو یار سمجھو، تمہیں سنانے آئے، تمہیں تھوڑی بہت تو ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ یہاں تمہیں پنچایت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، سب سے زیادہ تمہیں سننے کی ضرورت ہے، ان بوڑھوں کی تو کٹ گئی بیچاروں کی ایسی کٹنا تھی، اب کوئی نہ پتہ کب کس ٹائم موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن میں مقصد قوم کے جوان سدھر جائے نا تو قوم سمجھ جاتی ہے۔ تم ہی جوان نہیں ہو، تم اکڑ کے گھوم رہے ہو، میرے ساتھ بھی جوان گھوم رہے ہیں، کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، رات دن بھر کام کرتے ہیں، کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، اور اگر میں کبھی فون کرتا ہوں وہاں چلنا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جائیں گے ہم، پوری رات کام کرتے ہیں، کئی راتیں نکل جاتی ہیں، پانی لگاتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، اور پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام میں بھی جاتے ہیں۔ اب سوچو یار، اب ہم 12 بجے 11 بجے 1 بجے 2 بجے فارغ ہوتے ہیں، حضرت رات تھے کہ نہیں تھے وہاں؟ رات بھی تھے 12:30 میں، اب ہم 2 بجے 3 بجے 4 بجے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہ کیا سوئیں گے؟ اور پھر دن میں نے کام کرنا ہے، تو آکڑوں مت کہ ہم نوجوان ہیں، خاک میں مل جائے گی تمہاری جوان، وہاں کوئی جوان کوئی خوبصورت والا نہیں دیکھا جاتا، اور تین تو اوقات کیا تو ہے، کیا ہے تو یہ مت سوچ کہ میں خوبصورت ہوں، اگر سب سے بڑا خوبصورت کوئی ہے، یہ خوبصورت ہے جن کے چہروں پر یہ خوبصورت ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں،
یہ خوبصورت ہے تو اللہ کے ذکر میں بیٹھ کے رسول اللہ کے رائے تم یہاں رو نہیں سکتے ان کی محفل میں بیٹھ کے تو کم سے کم رونے سا چہرہ تو بنا لیا کرو سن کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میری محفل میں بیٹھو یا دعائیں مانگا کرو تو بچوں کی طرح رویا کرو صحابی عرض کیا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے تو ارشاد فرمایا پھر رونے جیسا چہرہ بنا لیا کرو اللہ تمہیں رونے کا بھی ثواب عطا فرمائے آج تم ٹھٹے مار رہے ہو محفل چل رہی تم بیٹھے گفتگو کر رہے ہو شرم نہیں آتی تم کیا سمجھتے ہو کرائے کے ٹٹو ہے آ کے سنا کے چلے گئے یہ تمہارے میرے گھر کی بات نہیں چل رہی ہے یہ اس مدینے والے مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے کہ جب بات چلتی ہے نا تو فرشتے عرش کو چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں عرش کو چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں اور اپنے نبی کا میراث سنتے ہیں اور جب میراث سن کے جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہاں سے آئے کہاں سے آئے پروردگار شکارپور کی جامع مسجد میں تیرے محبوب کے غلام تیرے محبوب کا میلاد منا رہے تو میلاد سنے تو یہاں تک نہیں آ رہا وہ عرش چھوڑ کے آ رہا اللہ فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے میرے بندے کہہ رہا دیکھ نہیں رہا رب نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا پوچھ رہا میرے بندے کیا کر رہے تھے مولا تیرے بندے تیرے محبوب پہ درود پڑھ رہے تیری جنت کو مانگ رہے تھے تیری جنت سے پناہ مانگ رہے اللہ فرماتا ہے کیا میری جنت دیکھی ہے میرے بندوں نے مولا جنت تو نہیں دیکھی اگر دیکھ لے تو پروردگار اگر تیری جنت دیکھ لینا تو تیری جنت ہی مانگیں گے دل رات اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہی نہیں کریں گے کہ جنت کتنی اچھی ہے اور جہنم دیکھ لیتا پروردگار دنیا داری چھوڑ کے دل رات سجدے میں پڑ رہیں گے تیری جہنم کتنی سخت ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اتنے وہاں سننے والے تھے نا میں نے سب کے گناہ معاف یارو تم اتنی گفتگو کرتے ہو نوجوانوں برا مت ماننا میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری بات تیری تقریر طبیعت کو بے چین کرتی ہے سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے مجھے قوم کا درد ہے اس لیے میں سخت جملے بھی کہہ رہتا ہوں اللہ کی قسم میرے نبی کا دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ماں نے اپنے نوجوان قربان کیے اور انہوں نے اپنے سور قربان کیے کتنے جوان قربان ہوئے تو یہ دین ہم شکارپور تک پہنچا اور ہم اس دین کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اس دین کو ہم چل بھی نہیں سکتے کتنے جوان قربان ہوئے ارے کربلا دیکھ لیا کربلا بھول گئے کتنے جوان قربان کیے امام حسین نے صرف اس خاطر کہ میرا دین پہنچ جائے نانا کا دین بچ جائے اور انہوں دین کی مذاق بنا دی پورے دن آپ گفتگو کرتے باتیں کرتے لیکن چند لمحے تو مصطفیٰ کے ذکر میں آ کے رب سے بیٹھ جایا کرو ہو سکتا ہے یہی لمحے ہمیں نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے اس دین کی قدر کر لو اللہ نے دین نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور سننے میں غلطی ہے اس کو معاف فرمائے سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب کی سیر چمن پھول کے لیے شاد رہے بات بات جاتا ہوں گلشن تیرا باد رہے السلام علیکم